بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ روز اسرائیل نے قطر پہ بھی حملہ کر دیا۔ قطر میں مذاکرات ہو رہے تھے امن کے لیے، اور قطر وہ عظیم اسلامی ملک ہے جس نے ٹرمپ کو 500 ملین کا ایک طیارہ گفٹ کیا، اور امریکن بیس، سب سے بڑی بیس مشرق وسطیٰ کی قطر میں ہے۔ اور اس قطر پہ اسرائیل نے بدماشی اور غنڈہ گردی کی، اور ٹرمپ صاحب کا 10 منٹ بعد بیان آیا، حملہ ہونے کے 10 منٹ بعد، کہ ہم لیٹ ہو گئے ہیں، آپ کو خبر دینی تھی کہ آپ کے ملک پہ اسرائیل حملہ کرنے جا رہا ہے۔ اور میں نے سنا یہ قطر وہی ملک ہے کہ جس سے اڑ کے امریکن جہاز عراق پہ حملہ کرتے رہے، افغانستان پہ حملہ کرتے رہے۔ ان ملکوں میں کویت، قطر، سعودیہ، امارات وغیرہ میں امریکی اثر و رسوخ بے حد، بہت زیادہ انتہا کو پہنچا ہوا۔ یہ نام کے تو بادشاہ بٹھائے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سارے بیچارے، اردلی کا لفظ بھی بڑا ہے، اردلی بھی نہیں ہے۔ یہ امریکہ کو اسلامی دنیا کے خزانے، تیل، باقی چیزوں کا جتنا سرمایہ ہے امریکہ کو پیش کرتے ہیں، یا اپنا پیسہ جتنا بھی اپنے نام پہ ہے وہ بھی وہاں رکھتے ہیں ان کے بینکوں میں، یورپ اور امریکہ کے بینکوں میں۔ اور بلا وجہ نیتن یاہو چونکہ علاقے کا بدماش بنا ہوا ہے، کوئی عالمی قوانین، اقوام متحدہ، سلامتی کونسل، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ عالمی عدالت نے اس کو سزا دی ہوئی ہے، اعلان کیا ہوا ہے، لیکن اس پہ کوئی ملک عمل درآمد کروانے کی جرت نہیں کرتا۔ وہ ٹرمپ کے اشاروں پہ چلتا ہے، ٹرمپ جس پہ حملہ کرتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ جن دنوں ایران کے ساتھ مذاکرات امن کے ہو رہے تھے، انہی دنوں اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ پتہ چلا کہ آج 2 بجے جو مذاکرات فائنل ہونے تھے، رات حملہ کر دیا، اور پھر خود امریکہ بھی کود پڑا۔ تو ان کی آنکھیں کاش کھل جائیں، کن کی؟ مسلم بادشاہوں کی۔ یہ غزہ میں ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں 2 سال سے، قراردادوں سے آگے نہیں نکلے، اور میں بارہا دفعہ کہہ چکا کہ سب کی باری آئے گی، اکٹھے ہو جاؤ، ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے، بنیان مرصوص بن کے دشمن کا دفاع کرو۔ یہ تمہارا دوست نہیں ہے، یہ تمہارا ہمدرد نہیں ہے۔ اپنی دنیا آپ پیدا کرو، اس کے آسرے پہ رہو گے تو ٹرمپ آ جائے یا جو بائیڈن آ جائے یا وہاں اوباما آ جائے یا کوئی آ جائے، جو بھی آ جائے امریکہ میں، وہ یہودیوں کا ماتحت ہے، یہودیوں کا غلام ہے، یہودیوں کی مرضی سے چلے گا۔ اور یہودی اسرائیل کے حکمران ہیں، امریکہ کے بھی آپ سمجھ لیں، امریکہ میں انہی کا قبضہ ہے، انہی کی مرضی چلتی۔ تو مسلم حکمران تیار نہیں ہے اٹھنے کے لیے، ایک دوسرے کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ پہلے عراق کو مروایا، ایران پہ حملہ ہوا، سب تماشائی بنے رہے، لبنان پہ حملہ ہوا، یمن پہ حملہ ہوا، شام پہ حملہ ہوا، جس پہ وہ چاہتا ہے۔ اس کو روکنے کا کوئی طریقہ آخر مل بیٹھ کے بادشاہوں کو سوچنا تو چاہیے۔ میں ایک کارکن ہوں، چھوٹا سا کارکن ہوں جمعیت علماء پاکستان کا، اور جمعیت علماء پاکستان مسلم امہ کے اتحاد کی داعی ہے۔ قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، جب ان سے سوال پوچھا جاتا تھا آپ کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی، تو وہ فرماتے تھے ہماری خارجہ پالیسی اسلامی ممالک کے ساتھ بھائی چارہ، لین دین، تجارت، سارا کچھ انہی کے ساتھ ہے، وہی ہمیں حکم بھی یہی دیا گیا ہے، لا تتخذوا اليہود والنصارى۔ لیکن ہمارے بادشاہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اسلامی ملکوں کے بادشاہ۔ اور جب ٹرمپ وہاں آیا تو کبھی میں نے نہیں دیکھا، پہلے بھی شاید عرض کیا تھا، رشیا میں، چائنا میں، یورپ میں کہیں ٹرمپ آیا ہو یا جو بائیڈن آیا ہو تو انہوں نے وہاں عورتیں نچائی ہوں۔ ہمارے بادشاہوں نے اسے خوش کرنے کے لیے یہ بھی کیا، حالانکہ ان کو عورتوں والا شوق بھی کیا شوق ہوگا جہاں سارا دن ننگی پھرتی ہیں جس ملک میں، وہاں کے بادشاہ کو کیا شوق ہوگا کہ میں کوئی تماشا دیکھوں بھائی۔ لیکن اس کے لیے تماشا کیا کہ یہ خوش ہو جائے کہ ہم لبرل ہیں، ہم انتہا پسند نہیں ہیں، ہم کو پکے مسلمان نہیں ہیں،
ہم تو بس نام کے مسلمان ہیں، جو بادشاہ سلامت کہو گے وہ کریں گے، جیسا سعودی عرب کہہ رہا ہے اور سعودی عرب کر رہا ہے۔ ایسا شہر بنا رہا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا عیاشی کا اڈا ہوگا، جہاں کپڑے پہن کے پھرنا مشکل ہوگا۔ ایسی ایسی عمارات بنا رہا ہے، فلک بوس وہ کہتا ہے کہ میں عمارات کا ریکارڈ بھی توڑوں گا، کئی 100 ارب ڈالر وہاں ایک شہر پہ خرچ ہوگا۔ تو عیاشی کے اڈے دنیا میں پہلے تھوڑے تھے صاحب، جو آپ کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ آپ تو اپنی سلامتی کی فکر کرتے۔ کاش جتنا پیسہ ان عرب ملکوں نے عیاشی پہ خرچ کیا ہے، نمود و نمائش پہ خرچ کیا ہے، دکھاوے پہ، بناوٹ پہ، اور امریکہ اور یورپ کے بینکوں میں رکھنے پہ جتنا پیسہ لگایا ہوا ہے، اس میں سے 50% نہیں، 20% بھی یہ فوج پہ لگا لیتے، اپنے دفاع پہ لگا لیتے، تو آج یہ حال تو نہ ہوتا۔ انہوں نے حملہ کیا ہے، سنا یہ ہے، میں نے کچھ ماہرین جو بول رہے تھے رات، ان سے سنا یہ ہے کہ بڑا جدید دفاعی نظام بھی قطر کے پاس ہے، طیارے بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن اسے استعمال کرنے کی اجازت اسے امریکہ سے لینی پڑے گی، اور امریکہ نے اسے صبر کا مشورہ دیا ہے کہ آپ چپ کر کے مار کھائیں اور چپ کر کے تماشا دیکھتے رہیں، نہیں تو اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے جو کچھ آپ کے پاس ہے۔ امریکہ کی دوستی جو جاننے والے جانتے ہیں، جن کی نظر میں کچھ تاریخ کے واقعات ہیں، وہ جانتے ہیں کہ امریکہ کی دوستی نہیں، برائے نام دوستی اور در حقیقت دشمنی ہے، دشمنی۔ جس کا بھی یہ دوست بنے گا، حضرت قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب مشرف کو بش کا آرڈر آیا کہ بولو بھائی ہمارے ساتھ دوستی کرنی ہے، دشمنی کرنی ہے، تو مشرف نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی، تو اس میں قائد ملت اسلامیہ نے ارشاد فرمایا کہ جنرل صاحب پہلے امریکہ کی تاریخ دیکھ لیں کہ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اور بہت ساری مثالیں دی جس میں ایک شہنشاہ ایران کی بھی تھی، اور اس کے بعد فیصلہ کریں۔ لیکن مشرف پہ بھی اس وقت امریکہ کی غلامی کا بھوت سوار تھا کہ میرا اقتدار لمبا ہو جائے، امریکہ راضی ہو جائے۔ امریکہ کو اڈے بھی دے دیے، یہاں سے اڑ اڑ کے پروازیں جاتی رہیں افغانستان میں۔ ہماری بدقسمتی کے واقعات بہت طویل ہیں، کچھ چھوٹے موٹے نہیں ہیں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ ایسی قیادت جو خود ہی اپنے ملکوں پہ حملہ کروانے میں، ساتھ مسلمانوں کے خلاف حملہ کروانے میں ملوث ہو جائیں، یہ اپنے ملکوں کی حفاظت کیا کریں گے؟ اور سب سے خطرناک بات جو رات کی سارے میڈیا میں گردش کر رہی ہے، اس نے یہ کہا کہ ہم نے ایسے ہی قطر پہ حملہ کیا ہے جس طرح امریکہ نے اسامہ بن لادن کو مارنے کے لیے پاکستان ایبٹ آباد میں حملہ کیا تھا۔ پاکستان نے بھی شکریہ ادا کر کے، زرداری صاحب تھے اس وقت، انہوں نے شکریہ ادا کر کے امریکہ کا تھینک یو کہہ کے سر نیچے کر لیا تھا، اور وہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ قطر بھی ایسے ہی کرے۔ قطر میں سے ایک آدھا بیان تو آیا ہے کہ ہم جواب دیں گے، جواب دینے کے قابل ہی نہیں۔ جواب کیا دیں گے آپ؟ جب آپ نے پوچھنا ہے ٹرمپ سے تو ٹرمپ آپ کو اجازت کہاں دے گا؟ ٹرمپ اور مودی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ادھر اسرائیل جس کو چاہے مارے، اور ادھر بھارت پاکستان پہ اٹیک بھی اسی لیے کیا تھا کہ ہم 2-3 جگہ اٹیک کرتے ہیں، یہ کہیں گے کہ دہشت گردوں کے اڈوں پہ اٹیک کیا ہے اور جوابی وار نہیں ہوگا۔ یہ تو اللہ بھلا کرے پاک فوج کے جوانوں کا، جنہوں نے ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ اب بھی دھمکیاں تو وہ دیتا ہے، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا پاکستان کو، لیکن اللہ نے کرم فرمایا، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سید المجاہدین تھے، آپ کے طفیل، پاکستان کے مجاہدوں کو اللہ نے ہمت نصیب فرمائی۔ تو میں تو رات بھی جب حملے کی خبریں سن رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ ایک ہی حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ پاکستان، ترکی، ایران، ان کی افواج کا ایک مشترکہ فورس بنا کے چھوٹے اسلامی ملکوں کا دفاع ان کے ہاتھ دے دیا جائے۔ پاکستان، عرب ملکوں کے پاس پیسہ تو بہت ہے، جہاز بھی ان کے پاس ہیں، اڑانے والا جذبہ نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں مال بہت آ جاتا ہے وہاں عیش و عشرت آ جاتی، جہاں عیش و عشرت آ جائے وہاں پھر موت تو اچھی نہیں لگتی، مرنے کو تو دل نہیں چاہتا، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شہادت کا جذبہ تو مجاہدوں میں ہی ہوتا ہے، وہ مجاہد افغانستان کے ہوں یا پاکستان کے ہوں، اللہ نے یہ جذبہ ان کو دیا ہے کہ اللہ کی راہ میں کس طرح مر مٹنے کے لیے جان ہتھیلی پہ رکھ کے۔ یہاں انڈیا کی فضائیہ حملہ آور ابھی ہونا چاہ رہی تھی، ابھی پاکستان کے اندر انٹر نہیں ہوئے تھے کہ ہمارے 40 جاں باز فضا میں ان کا انتظار کر رہے تھے کہ آؤ بھائی۔
اب یہ اسرائیل کے جہاز جو ہیں یہ سعودی عرب اور اردن سے گزر کے آئے، دونوں ملکوں نے دونوں ملکوں کے دفاع نے نہ تو ان کو روکا ہے، نہ روکنے کی کوشش کی ہے، اور نہ آگے خبر دی ہے بھی آپ کی طرف حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ اور ان کا تو روز کا کھیل بن گیا ہے اسرائیل کا، اور یہ اتنے دبے ہوئے ہیں، اتنے گرے ہوئے ہیں، اتنے نیچے زمین میں گڑے ہوئے ہیں کہ یہ سر اٹھا کے فٹے منہ بھی اس کو نہیں کہہ سکتے۔ تو فقیر کی رائے یہ ہے کہ خاص کر کے سعودی عرب، اردن، قطر، امارات، مصر، شام، یمن اور لبنان کا فضائی کنٹرول جو ہے وہ پاکستانی فضائیہ کو دے دیا جائے۔ یہاں اتنے پائلٹ ریٹائر ہوتے ہیں، اچھی بلی عمر ہوتی ہے، ابھی لڑ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ قانون کے مطابق انہیں اپنی عمر پہ بہت سارے اور جذبے والے جوان پائلٹ راشد منہاج شہید کے نقش قدم پہ چلنے والے مل سکتے۔ ان ملکوں کا دفاع ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو دیکھیں اسرائیل کی جرت ہوتی ہے ادھر منہ کرنے کی۔ اچھا، میں نے جو بات کرنے لگا تھا وہ یاد سے نکل گئی کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل کا ٹارگٹ اس کے بعد ترکی اور پاکستان ہے، تو پاکستان اس کا ٹارگٹ تو ہوگا، اس کے ذہن میں تو ہوگا شاید پاکستان بھی لبنان ہے، شاید پاکستان بھی شام ہے۔ شام میں پہلے توڑ پھوڑ بڑی کروا لی نا، لڑوا کے آپس میں جب بالکل وہ بے بس ہو گئے، پھر اسرائیل کی مرضی جو چاہے کرے، جہاں مرضی حملہ کرے، جہاں چاہے قبضہ کرے۔ تو وہ اب نشانہ پاکستان بھی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اللہ کرے کوئی دن ایسا آئے کہ اسرائیل پاکستان کی طرف منہ کرے۔ رات میاں شہباز شریف صاحب کا بیان بھی ٹھیک تھا، خواجہ آصف کا بیان بھی ٹھیک تھا، چلیں اللہ کرے یہ بیانات کی حد تک تو ڈٹے رہیں۔ یہ بڑی ایٹمی پاور ہیں، ایک ان کا روب اور دبدبہ اس ملک کا اس وقت دنیا پہ اس کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ مسلم ممالک کے ساتھ کھڑا ہونا ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ مسلم ممالک ان کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، اور اگر یہ ان کے دفاع کے لیے آگے آئیں گے تو یہ خود بخود بڑے بن جائیں گے۔ تو اچھا بیان تھا، ٹھیک تھا، لیکن بات بیان کی حد تک نہیں رہنی چاہیے، جواب دینے کی حد تک۔ اس نے اچانک حملہ کیا، سارے قوانین کو وائلیٹ کیا، کسی چارٹر اقوام متحدہ کی یا سلام کسی کی پرواہ نہیں کی، اس نے کسی سے پوچھا نہیں، حملہ کیا، کوئی خبر نہیں دی، کوئی وجہ نہیں بتائی۔ تو قطر کو بھی اس کا جواب فوری دینا چاہیے۔ آج میں دیکھ رہا تھا، کہیں خبر چل رہی تھی، 15 کو انہوں نے بڑا اجلاس بلا لیا عرب ملکوں کا۔ وہ اجلاس تو ہم نے بارہا دفعہ دیکھے، وہ تو ایک قرارداد مذمت پاس کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں۔ سب کو ایک ڈپٹی سیکرٹری امریکہ سے فون کرے گا کانفرنس سے پہلے، اور وہ کانفرنس میں بھیگی بلی ہوئی بن کے بیٹھے رہیں گے جا کے۔ مذمت کرنی تو بڑی دور کی بات ہے، وہ فٹے منہ بھی نہیں کہیں گے ان کو، نیتن یاہو کو اور اسرائیل کو۔ تو وہاں جرت مند فضائیہ چاہیے جو ہمارے اسلامی ممالک کا دفاع کرے۔ اگر اسرائیل یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ وہ جب چاہے، جس وقت چاہے ان ملکوں پہ حملہ کر کے اس پہ قبضہ کر لے گا، تو یہ اس کو خیال، وہم اور گمان اپنے دل سے نکال دینا چاہیے۔ انشاءاللہ میرا دل کہتا ہے مسلم ممالک میں جو اللہ نے جن کو عزت دی ہے، جن کو رب نے طاقت دی ہے، جن کو اللہ کریم نے بٹھایا ہے سیٹوں پہ، یہ ان کی غیرت جاگے گی، اور یہ مل کے مسلم ممالک جو بڑے اسلامی ممالک ہیں، یہ مل کے انشاءاللہ اپنے چھوٹے ملکوں کا دفاع بھی کریں گے، ان کو اس طرح غیروں کے ہاتھوں رسوا نہیں ہونے دیں گے۔